فرض نماز کے بعد اذکار کی پہلی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ختم ہونے کو اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ پہچانتا تھا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: اس حدیث کی روشنی میں فرض نماز سے سلام پھیرنے کے بعد امام اور مقتدی سبھی کو بلند آواز سے اللہ اکبر کہنا چاہیے اور اس سنت کا احیاء کیا جائے، جبکہ عام طور پر مساجد میں بلند آواز سے اللہ اکبر کے کلمات نہیں کہے جاتے بلکہ خاموشی طاری رہتی ہے۔ واللہ اعلم۔ فرض نماز کے بعد اذکار کی دوسری حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کا سلام پھیرتے تو صرف اتنی دیر ٹھہرتے جس میں آپ یہ کلمات کہہ سکیں: اللہم انت السلام، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ آپ سلامتی والے ہیں، ومنک السلام، اور آپ سلامتی دینے والے ہیں، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے وہ ذات جو بزرگی اور عزت والی ہے، آپ بابرکت ہیں۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ فرض نماز کے بعد کے اذکار کی تیسری حدیث ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار کے کلمات کہتے، نیز آپ فرماتے اللہم انت السلام، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ آپ سلامتی والے ہیں، ومنک السلام، اور آپ سلامتی دینے والے ہیں، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے وہ ذات جو بزرگی اور عزت والی ہے، آپ بابرکت ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز کے بعد کے اذکار کی چوتھی حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات کہتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس کا ترجمہ ہے صرف ایک اللہ ہی معبود برحق ہے، ان کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، ان کی بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، انہی کے لیے تعریف ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو آپ عطا کریں اس سے کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور جس کو آپ عطا نہ کریں اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور آپ کے بدل میں کسی دولت مند کو اس کی دولت فائدہ نہیں دے سکتی۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ فرض نماز کے بعد کے اذکار کی پانچویں حدیث عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز سے سلام پھیرتے تو اونچی آواز کے ساتھ کہتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس کا ترجمہ ہے صرف ایک اللہ ہی معبود برحق ہے، ان کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، انہی کی بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور انہی کے لیے تعریف ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، برائی سے بچنے کی قوت اور نیک عمل کرنے کی قوت صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ لا الہ الا اللہ، صرف وہی معبود برحق ہے۔ ولا نعبد الا ایاہ، ہم صرف انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ لہ النعمت ولہ الفضل، اللہ ہی کے لیے نعمتیں ہیں، انہی کے لیے فضیلت ہے۔ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، اور اچھی تعریف بھی انہی کے لیے ہے۔ لا الہ الا اللہ، صرف اللہ ہی معبود برحق ہے۔ مخلصین لہ الدین، ہم اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ اطاعت کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کفار کو یہ بات ناگوار گزرے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ فرض نماز کے بعد کے اذکار کی چھٹی حدیث سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کو ان کلمات کی تعلیم دیتے اور بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ پناہ طلب کرتے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں: اللہم انی اعوذ بک من الجبن،
اے اللہ، میں بلا شبہ بزدلی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، اور کنجوشی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں ذلیل کر دینے والی عمر سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اور دنیا کے فتنے اور قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ فرض نماز کے بعد کے اذکار کی 7ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ فقیر مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، مالدار لوگ تو اونچے درجات اور عیش کی زندگی والے ہیں، آپ نے دریافت کیا کیسے؟ انہوں نے بیان کیا، وہ ہماری طرح نمازیں ادا کرتے ہیں اور ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، اور وہ صدقات دیتے ہیں جو ہم نہیں دیتے، وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے، یعنی ہم نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کے ساتھ تم سبقت لے جانے والوں کے برابر ہو جاؤ گے اور ان لوگوں سے آگے ہو جاؤ گے جو رتبے میں تم سے پیچھے ہیں، اور کوئی مالدار تم سے افضل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو ایسا عمل کرے جو تم کرتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، تم فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کے کلمات کہو۔ ابو صالح راوی کہتے ہیں کہ فقیر مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، ہمارے مالدار بھائیوں نے ان کلمات کو سنا اور انہوں نے وہی کیا جو ہم نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ ابو صالح راوی کا قول آخر تک صرف مسلم میں ہے، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ تم ہر فرض نماز کے بعد 33 کی بجائے 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر کے کلمات کہو۔